الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد। आज का हमारा जो मौजू था बहुत अहम, और जितने मौजूआत हम पढ़े उसमें सबसे ज्यादा अहम तरीन मौजू दो मौजूआत है। एक अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में जो अकायद है वो, दूसरा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो अकायद। अब हम यहाँ पे पिछले वाले दर्ज में दो तीन अकायद हम पढ़ चुके थे जो सिर्फ और सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खास है, आपके खसाइस के बारे में हम पढ़े थे। तो आज हम यहाँ से अकीदा नंबर 36 से शुरू करेंगे। हुजूर खातमुन नबिय्यीन है, यानी अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने सिलसिले नबूवत हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म कर दिया कि हुजूर के जमाने में या बाद कोई नया नबी नहीं हो सकता। यानी अल्लाह ताला ने नबूवत को रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म फरमाया है। कोई नबी आपके बाद नहीं हो सकता, ना हुजूर के जमाने में ना बाद में, क़यामत तक कोई भी नबी नहीं हो सकता। जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी को नबूवत मिलना माने या जायज जाने काफिर है। यानी कोई भी हो, किसी भी किस्म की बात करे, नबूवत जायज है बोले या नबूवत हो सकती है बोले, या बोले कि फुला नबी है, नाउज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक, तो वो ईमान से खारिज हो जाएगा। तो ये जो अकीदा है ये कुरान मजीद से हमें मिला है। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलुल्लाहि व खातमुन नबिय्यीन। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम में से किसी आदमियों के, तुम्हारे आदमियों के बाप नहीं है, वालिद नहीं है, लेकिन वो अल्लाह के रसूल हैं और खातमुन नबिय्यीन है। तमाम अंबिया में सबसे आखिर में आप तशरीफ लाने वाले हैं। इसमें दो बातें हैं। एक तो यह है कि नबूवत सबसे आखिर में हुजूर को अता हुई, हम ऐसे नहीं बोलेंगे, बल्कि ये बोलेंगे कि हुजूर की बेसत सबसे आखिर में हुई। आप आखिरी नबी है बहैसियत बेसत के। नबूवत आपको अल्लाह ताला ने बहुत पहले अता फरमा दी थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल की उम्र में अल्लाह ताला के हुक्म से इजहार नबूवत फरमाया, जिसको हम ऐलान नबूवत भी बोलते हैं या फिर बेसत भी बोलते। तो 40 साल की उम्र मुबारक में हुआ। बाज लोग इस तरह बोलते या लिखते कि 40 साल में हुजूर को नबूवत मिली, ये सही नहीं है। सही अकीदा हमारा ये है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत 40 साल में किया। उसके बाद का और एक अहम अकीदा क्या है, हजरत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम जब आखिरी जमाने में यहाँ पे हमारी दुनिया में आएंगे, हजरत मेहदी अलैहिस्सलाम के पीछे नमाज पढ़ेंगे, फिर तवील वाक़यात है। तो बाज लोगों को इससे भी क्या होता, कंफ्यूजन होता कि नबी नहीं है, फिर ये कैसे? तो नबी तो वो उसी जमाने में थे, अब वो यहाँ पे आए हैं और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन के आए। तो नबूवत उनकी वो नहीं है ईसा अलैहिस्सलाम की जो उनके जमाने में थी, अब वो उम्मती हैं। फी नफ्सी वो नबी है, ऐसा नहीं बोलेंगे कि जब नबी थे अब नबी नहीं। फी नफ्सी वो नबी है, फी नफ्सी यानी खुद में वो नबी हैं। उनकी शरीयत उस जमाने में चलती थी, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत आने के बाद में उनकी शरीयत उठा ली गई या मनसूख हो गई। तो अब हुजूर के बाद में कोई भी नबी नहीं आ सकता। हुजूर ने फरमाया कि मेरे बाद बहुत सारे लोग होंगे, 30 का अदद भी आपने जिक्र फरमाया एक हदीस शरीफ में कि सलासून फरमाया हुजूर ने। 30 ऐसे लोग होंगे जो दज्जाल होंगे, कज़्ज़ाब होंगे, हर एक उनमें से ये दावा करेगा कि मैं नबी हूँ। अल्लाह महफूज रखे। उसमें से एक मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी भी है, जो तकरीबन 100 साल पहले या उस 100 साल से ज्यादा अरसा हो गया, उसका बहुत बड़ा फितना उठा था। अभी भी उसके मानने वाले, जानने वाले उसको नबी मानने वाले हैं जो इस्लाम से खारिज हैं। बाज लोग ये समझते कि जिस तरह दूसरे फिरके हैं जैसे वहाबी हैं, सलफी हैं, अहले हदीस वगैरह, तो वो लोग गुमराह हैं, तो कादियानी को भी उसी तरह के गुमराह समझते। नहीं, गुमराही में कुफ्र में फर्क है। हम इन लोगों को इसलिए काफिर नहीं बोल सकते क्योंकि ये कलिमा गो है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले हैं और नमाज कायम करने वाले हैं, ज़कात देने वाले हैं, लेकिन इनकी गुमराहियां हैं अकीदों में। लेकिन ये कादियानी जो हैं, ये कलिमे तैयबा का जो दूसरा हिस्सा है मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसी में उनकी खराबी आ गई। यानी हुजूर को रसूल मानने के बजाय वो क्या करे, मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी को रसूल मानने लगे, उसका कलिमा पढ़ते हैं। तो ये लोग क्या है, काफिर हैं सराहत के साथ। अब गुमराहों में से भी जिसकी गुमराही बहुत ज्यादा बड़ी हुई है या फिर सरी कलिमात कुफ्र उसके मुंह से निकल गए, तो उसको फौरी तौबा करके रुजू करना पड़ता, फिर वो दाखिल इस्लाम। ऐसा नहीं है कि जितने भी गुमराह हैं सबके सब मतलब कितनी भी बड़ी बेअदबी कर दें, गुमराही की बातें कर दें तो दाखिल इस्लाम रहेंगे। नहीं, हम उनको काफिर नहीं बोलेंगे, ये अलग बात है, एहतियात करेंगे। क्योंकि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो कुफ्र का फतवा लगाने वाला है, जो कहने वाला है कि फुला काफिर है, तो हुजूर ने फरमाया अगर वो काफिर नहीं है अल्लाह के पास, उसके दिल में ईमान है, तो कुफ्र पलट के ये फेंकने वाले की तरफ चले जाएगा। यानी कुफ्र का फतवा लगाने वाले की तरफ कुफ्र चला जाएगा। अल्लाह महफूज रखे। तो जो खत्म नबूवत के मुनकिरीन है वो तो कुरान मजीद की इस नस के जरिए, सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 40 है, उस नस के जरिए काफिर हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बिल्कुल सराहत के
کے ساتھ۔ عقیدہ نمبر 37 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمی مخلوق الہی سے افضل ہیں، اللہ تعالیٰ کی تمام مخلوق سے آپ افضل ہیں کہ اوروں کو فردن فردن جو کمالات عطا ہوئے حضور کو وہ سب جمع کر دیے گئے، یہ بھی ہم پڑھ چکے تھے۔ اور ان کے علاوہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کمالات ملے جن میں کسی کا حصہ نہیں ہے، بلکہ اوروں کو جو کچھ ملا حضور کے طفیل میں ملا، بلکہ حضور کے دست اقدس سے ملا، بلکہ کمال اس لیے کمال ہوا کہ حضور کی صفت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب کے کرم سے اپنے نفس ذات میں کامل و اکمل ہے، اپنے آپ میں حضور ایک اللہ تعالیٰ کے مکمل بندے ہیں، ہر چیز اللہ تعالیٰ نے آپ کو عنایت فرمائی ہے، ہر صفت میں آپ اعلیٰ ہیں، کسی بھی چیز کی اللہ تعالیٰ نے کمی نہیں رکھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شاہکار ہیں۔ سب سے اعلیٰ چیز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے اپنی مخلوق میں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جسمانی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، اخلاقی اعتبار سے، معاشرتی اعتبار سے، ہر اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل بنایا ہے، آپ میں کوئی عیب نہیں ہے اور ہر قسم کی خوبی آپ کے اندر پائی جاتی ہے۔ ظاہری حسن و جمال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتہائی اعلیٰ درجے کا تھا، اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ ذکر آئے گا۔ ایک حدیث شریف یہاں پہ ذکر کرتی ہوں آپ کے سامنے کہ ایک صحابی کہتے ہیں کہ 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں موجود تھے، آپ سرخ دھاری دار چادر پہنے ہوئے تھے، آپ کا چہرہ مبارک اتنا چمک رہا تھا کہ میں ایک مرتبہ آپ کو دیکھتا اور ایک مرتبہ چاند کو دیکھتا، اور میں سوچ رہا تھا کہ چاند کی روشنی زیادہ ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی چمک اور خوبصورتی زیادہ ہے۔ آخر میں مجھے سمجھ میں آ گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند سے کہیں زیادہ روشن ہے اور خوبصورت۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا کمال کسی وصف سے نہیں، ایسا نہیں ہے کہ حضور میں کوئی ایک صفت ایسی ہے جس کی وجہ سے آپ کامل ہو گئے، بلکہ ہر صفت اعلیٰ درجے کی تھی آپ کے اندر، بلکہ اس وصف کا کمال ہے کہ کامل کی صفت بن کر خود کمال و کامل و مکمل ہو گیا کہ جس میں پایا جائے اس کو کامل بنا دیا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں جو صفات مبارکہ موجود ہیں اگر ان میں سے ایک صفت کسی میں پائی جائے تو وہ بھی اعلیٰ ہو جائے، وہ بھی کامل ہو جائے۔ اور آپ کے بارے میں یہ بھی لکھا گیا ہے آپ کی سیرت مبارکہ کی کتابوں میں کہ ایک کنجوس آدمی اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ لوگوں کو دیکھتا، یعنی حضور کو دیکھنے کی بات نہیں چل رہی یہاں پہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں اس طرح ہے کہ اگر کوئی کنجوس بخیل آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا، آپ کی صحبت میں اختیار ہوتا، وہ بھی سخی ہو جاتا اور اس کو دیکھنے والے بھی سخی ہو جاتے، یعنی وہ خود اپنے آپ میں اتنا مکمل ہو گیا کہ دوسروں کو وہ فیض پہنچانے لگ گیا۔ تو اس طرح کے واقعات موجود ہیں جس کی وجہ سے صحابہ نے ایسی بات کہی ہے، یعنی ہر قسم کی صفاتی خرابیاں جو ہے، جیسے بخلت صفت ہے، بری صفت، اس کے مقابل میں کیا ہے؟ سخا ہے، جود ہے، کنجوسی کرنا، اس کے مقابل میں کیا ہے؟ سخاوت کرنا۔ تو اگر کوئی کنجوس آدمی ہے تو اس کا علاج کس طرح ہوگا؟ اس کی کنجوسی دور ہوگی، اور وہ صرف کنجوسی دور نہیں ہوگی بلکہ انہیں اعلیٰ درجے کا سخی بن رہے۔ اسی طرح اگر کوئی جھوٹ بولنے والا ہے تو اس کا علاج کیا ہوگا؟ اس کی جھوٹ بولنے کی عادت بھی دور ہوگی اور وہ اعلیٰ درجے کا سچا انسان بن جائے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ سے یہ چیزیں صحابہ کرام کو ملی آپ کی صحبت سے، تو اسی لیے صحابہ کا درجہ سب لوگوں سے اعلیٰ و عرفہ ہے، کوئی ولی اور کوئی قطب، کوئی ابدال، یعنی قطب ابدال جو ہے اولیاء اللہ میں بھی بڑے درجے کے ہوتے ہیں، ان سے بڑا درجہ صحابہ کا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ کے رسول کی صحبت میں رہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محال ہے کہ کوئی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل ہو، جو کسی صفت خاصہ میں کسی کو حضور کا مثل بتائے گمراہ ہے یا کافر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مثل کوئی نہیں ہو سکتا، افضل ہونا تو دور کی بات ہے، برابر بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی اس طرح کہے کہ حضور کی فلاں صفت جو ہے فلاں کے پاس بھی اسی طرح ہے، نعوذ باللہ من ذالک، مماثلت قائم کر دے، برابری بتا دے، تو وہ گمراہ ہے یا کافر ہے، یعنی جس قسم کی وہ گمراہی منہ سے نکالے گا، جس قسم کی بات نکالے گا، یا تو وہ کفر ہوگا یا گمراہی ہوگا، اللہ محفوظ رکھے۔ اس کے بعد ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے مرتبہ محبوبیت کبریٰ سے سرفراز فرمایا کہ تمام خلق جویائے رضائے مولا ہے اور اللہ عز و جل اللہ تعالیٰ طالب رضائے مصطفیٰ ہے۔ اس مسئلے کو میں نے بہت اچھے سے آپ کو تفصیل سے سمجھایا تھا پچھلے درس میں، ہم ذرا بہت پہلے سے پڑھنا شروع کر دیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کا، خوشنودی کا اللہ تعالیٰ طالب ہے۔ اس کی دو مثالیں، ایک تو شفاعت کی مثال ہے اور قبلے کی تبدیلی کی مثال ہے جو ہم نے پڑھی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی میں نے آپ کو واقعہ بیان کیا تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرنے کے لیے وقت
مقرر سے پہلے پہنچ چکے تھے۔ اس میں ایک چیز سیکھنے کی اور یہ ہے کہ جو شیخ ہوتا ہے یا پھر پیر ہوتا ہے یا استاذ ہوتا ہے یا پھر والدین یا جو بھی آپ کے بزرگ ہیں، ان کے لیے بھی اسی قسم کا ادب کرنا چاہیے کہ ان کے ساتھ ملاقات کا کوئی وقت مقرر ہے یا پھر جو بھی ٹائم مقرر ہے اس سے پہلے آپ کو پہنچنا ہے یا بالکل وقت پہ رہنا، دیر نہیں ہونا چاہیے اس میں، کیوں؟ اس سے خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور دل میں کیا ہوتا ہے، آدمی کا مقام بڑھ جاتا ہے۔ عقیدہ 40 حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے معراج ہے کہ مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور وہاں سے ساتوں آسمان اور کرسی و عرش تک، بلکہ بالائے عرش رات کے ایک خفیف حصے میں مع جسم تشریف لے گئے، اور وہ قرب خاص حاصل ہوا کہ کسی بشر و ملک کو کبھی نہ حاصل ہوا نہ ہو، اور جمال الہی بچشم سر دیکھا۔ چشم سر یعنی سر کی آنکھوں سے دیکھا۔ بعض لوگ سمجھ سکتے کہ نہیں یہ اس سے کیسا دیکھ سکتے، اللہ تعالیٰ کو دل کی آنکھوں سے دیکھے یا پھر خواب میں دیکھے، نعوذ باللہ۔ تو اس لیے صراحت کے ساتھ لکھے کہ بیداری میں آپ جسم کے ساتھ تشریف لے گئے، اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، جنت و دوزخ کو دیکھا، فرشتوں کو دیکھا، اور کلام الہی بلا واسطہ سنا۔ اللہ تعالیٰ نے خود آپ سے کلام فرمایا اور تمام ملکوت السماوات والارض کو بالتفصیل ذرہ ذرہ ملاحظہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیا۔ آپ نے زمینوں کو دیکھا، آسمانوں کو دیکھا، جنت کو دیکھا، دوزخ کو دیکھا، جنتیوں کے احوال کو دیکھا، جنتیوں میں الگ الگ قسم کے درجے کے لوگوں کو دیکھا، اور پھر جہنمیوں کو دیکھا۔ جہنمیوں کو الگ الگ قسم کا جو عذاب ہو رہا ہے اس کی تفصیل آپ نے دیکھی، الگ الگ قسم کے عذاب دیکھے۔ جنتیوں کو جو نعمتیں مل رہی ہیں، الگ الگ قسم کی نعمتیں آپ نے دیکھی، اور تمام تفصیلات احادیث مبارکہ میں موجود ہے۔ اب یہاں پہ 2-3 آیتیں ہم پڑھ لیتے ہیں۔ معراج شریف کا تذکرہ جو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، اس کا قرآن مجید میں آیا ہے ذکر، اور پھر وہاں سے آسمانوں میں جو آپ تشریف لے گئے اس کا ذکر احادیث مبارکہ میں آیا ہے۔ اسی لیے فقہا فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد حرام سے مسجد اقصی تک معراج کا منکر ہو یا یہ کہے کہ معراج نہیں ہوئی، خواب میں ہوئی تھی، تو یہ معراج کا اگر کوئی انکار کرے، یعنی اسراء کا اگر کوئی انکار کرے تو وہ کافر ہے، کیونکہ وہ قرآن مجید کی آیت کا منکر ہے۔ اور اگر کوئی مسجد اقصی سے آسمانوں کی طرف جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیر کی اور اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا، یہ والی معراج کا اگر منکر ہے تو وہ بڑے درجے کا گمراہ۔ آیت مبارکہ کیا تھی؟ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ یہاں پہ مختصر آیت لکھی ہوئی ہے، میں پوری پڑھ دی۔ پہلی آیت ہے سورہ بنی اسرائیل کی، لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ پاک ہے وہ ذات، تسبیح ہے اس ذات کی جس نے اپنے بندے خاص کو، جس نے اپنے عبد کو یعنی بندے خاص کو سیر کرائی ہے رات میں، لیلن یعنی رات کے ایک حصے میں، کہاں سے؟ مسجد حرام سے، الی المسجد الاقصی مسجد اقصی تک، الذی بارکنا حولہ جس کے اطراف ہم نے برکت رکھی ہے۔ مسجد اقصی کی بات کی اللہ تعالیٰ نے اور فرمایا کہ وہاں ہم نے برکت رکھی ہے۔ لنریہ من آیاتنا، کیوں معراج کرائی؟ اس لیے کرائی تاکہ ہم ان کو ہماری نشانیاں دکھائیں، بے شک وہی سننے والا ہے اور وہی دیکھنے والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیے ایک عقیدے کا مسئلہ یہاں پہ آپ کو میں بتانا چاہ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں جو ہم نے پڑھا تھا کہ اصل سماعت اللہ تعالیٰ کی ہے، بصارت اللہ تعالیٰ کی، بندوں کو جو دی گئی ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہے۔ ہمیں کان کی ضرورت ہے سننے کے لیے اور آنکھ کی ضرورت ہے دیکھنے کے لیے، لیکن حقیقی جو سمیع ہے اور بصیر ہے وہ اللہ ہے۔ اسی لیے یہاں پہ کیا فرمایا؟ حصر کے ساتھ فرمایا، یعنی یہی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہے۔ تو اس آیت میں یہ فرما دیا اللہ تعالیٰ نے کہ حقیقی سننے والا اللہ ہے اور حقیقی بصر والا اللہ تعالیٰ ہے، دوسرے سمیع اور بصیر نہیں ہے کوئی بھی، اللہ تعالیٰ ہی سمیع و بصیر ہے۔ اس کے لیے ظاہر کوئی چیز نہیں ہے، غیب کوئی چیز نہیں ہے، یعنی ہمارے لیے تو جو سامنے دکھ رہا ہے وہی ہمارے سامنے ہے ظاہر، اس کے علاوہ جو بھی ہے غیب ہے۔ بازو کے کمرے میں کیا ہے ہمارے لیے غیب ہے، وہاں پہ کیا ہو رہا نہیں معلوم، ہمارے گھر کے باہر کا کیا ہے نہیں معلوم، پوری دنیا کا تو چھوڑ دیجیے، آزو بازو کا دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں معلوم ہے ہمارے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے سب چیزیں ایک جیسی ہے، وہ غیب کو جاننے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ صفات خاصہ اپنے رسولوں کو، نبیوں کو عطا فرمائی۔ تو لوگوں کی خرابی کیا ہے؟ اپنے اوپر قیاس کر لیتے ہیں انبیاء کو۔ اور شفا شریف میں خواجہ ایاز رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بہت اہم فائدہ بیان فرمایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے متعلق بہت تفصیلی بحث آپ نے کی، ویسے وہ پوری کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو حقوق ہم پر ہیں امتیوں پہ، اس کے متعلق ہے وہ کتاب۔ تو آپ نے اس میں فرمایا کہ نبی کو اپنے اوپر قیاس نہیں کیا جا سکتا کسی بھی معاملے میں۔ ہم اپنی چھوٹی عقلوں سے اپنے آپس میں ایک دوسرے
दूसरे को खियास कर लेते। आदमी का बानी जामे निजामिया मोहम्मद अनवारुल्लाह फारूकी रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत तफसील से इस पे बहस की और फरमाया कि आदमी मार कहाँ खाता, उसको खियास करने की आदत, अपने ऊपर लोगों को खियास करते रहता। यानी आदमी जिस दर्जे का है, जो उसका प्रोफेशन है, जो उसका काम है, उसी लिहाज से वो सोचता और दूसरों को उसी पे खियास करते रहता। यानी एक अमीर आदमी है तो वो गरीबों के बारे में नहीं सोच सकता, उन्हें उसी लिहाज से सोचेगा जितनी उसकी, जैसा उसका रहन सहन। अरे गरीब है तो वो ज्यादा बड़ी चीजें नहीं सोच सकता, एक छोटी छोटी चीजों में भी उसकी खुशी रहती है और बड़ी चीज का वो नहीं सोच सकता। यानी वो खियास अगर दूसरों का करता है तो अपने हाल के मुताबिक करता है। तो ये काम अंबिया के साथ नहीं करना। अगर अंबिया को खियास करने लग गए तो फिर ईमान खराब हो जाएगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज का जो लोग इंकार करते हैं तो खराबी वहाँ पे किस वजह से आती है उनके पास, उनके दिमाग मानते नहीं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस्म के साथ मेराज, इसलिए बोलते कि मेराज जिस्मानी नहीं थी रूहानी थी, नऊजुबिल्लाह। अब यहाँ पे अल्लाह ताला अब्द फरमा रहा है। मुफस्सिरीन ने कहा कि अब्द का माना यह है कि जिस्म और रूह के साथ बंदे को अल्लाह ताला ने बुलाया, अपने बंदे, जिस्म भी है रूह भी है, जब जाके वो अब्द बना। खाली रूह की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल कुरान की आयत से सराहत। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु अन्हु को सिद्दीक क्यों कहते हैं, सिद्दीक अकबर क्यों कहते हैं? मेराज शरीफ के वाक़े का आपने फौरी तस्दीक की, सुनते ही तस्दीक की। सब लोग इनकार कर रहे थे, लोग आके बोले कि आपके तो जो रसूल है, आप जिनको रसूल मानते, नबी मानते, वो तो ये दावा किए हैं कि रात में उनको मेराज हुई। तो उन्होंने कहा क्या वो इस तरह कहते हैं? हाँ कहते हैं। तो उन्होंने ईमान ला लिया, बोले अगर वो इस तरह कहते हैं तो वो सही बात। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की आपने तस्दीक की, आप सिद्दीक कहलाए। इस पे बाज़ाब्ता मेराज शरीफ पे किताबें लिखी है उलमा ने, हजार हाथ दलाइल है इसके, हदीस मुबारका से, मुख्तलिफ आयात से। इस पर हम इत्तफा करते हैं, आगे बढ़ें। अच्छा, अल्लाह ताला का दीदार किया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, इसका जिक्र भी सूरह नज्म में फरमाया। बाज़ उलमा फरमाते हैं कि हजरत जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम का आपने दीदार किया था, उसके बारे में फरमाया। लेकिन ज्यादा राजिह कौल यही है, मुफस्सिरीन ने फरमाया है कि अल्लाह ताला ने इतनी ज्यादा आयतों में जो दीदार की कैफियत को बयान किया है, तो एक नबी जो सय्यदुल अंबिया है वो अगर फरिश्ते का दीदार कर रहे हैं तो अल्लाह ताला उतनी तफसील से क्यों बयान करेगा? ये जो दीदार है फिल हकीकत अल्लाह ताला का दीदार। तो अल्लाह ने फरमाया मा ज़ागल बसर व मा तगा, आपकी बसर मुबारक, यानी ये जाहिरी आंखों की, जो आंखों से जो हम देखते हैं उसको बसर बोलते, बसारत बोलते। तो आपकी नजर मुबारक ना बाजू हटी, ना चूकी, ना फिर इधर उधर हुई, ना मतलब परेशानी की हालत में जो कैफियत होती, आंख जिस तरह चुंधिया जाना बोलते, आंख में सकत नहीं होने की वजह से जो परेशान हो जाती, उस किस्म की कोई भी कैफियत नहीं हुई। उसको मा ज़ागा फरमाया अल्लाह ताला ने, और वमा तगा फरमाया। तगा यानी आगे बढ़ जाना। अल्लाह ताला का दीदार किया आपने, ऐसा नहीं हुआ कि आप उसके मुतहम्मल नहीं हुए और आपकी नजर हट गई वहाँ से, बल्कि फरमाया कि मा ज़ागल बसरु वमा तगा, आपकी बसर मुबारक वहाँ से हटी भी नहीं, न आगे बढ़ी। इस आयत मुबारका की तफसीर में तफसीर रूहुल बयान का एक हवाला यहाँ दिए, इन्ना रुयतल्लाहि कानत बिअैनि बसरिही अलैहि सलातु वस्सलाम यक़दतन बिक़ौलिही मा ज़ागल बसर लिअन्न वस्फ़ल बसरी बिअदम ज़ैग़ यक़्तज़ी अन्न ज़ालिका यक़दतन वलौ कानत रुया क़ल्बिया लक़ाल मा ज़ाग़ क़ल्बुहु व अम्मल क़ौल बिअन्नहु यजूज़ु अन यकून अल मुराद बिल बसरि बसरु क़ल्बी फला बुद्द लहु मिनल क़रीना वहिय हा हुना मादूमा। आप यहाँ पे बता रहे हैं कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि बसर आपकी नहीं झुकी। अगर क़ल्बी अगर दीदार होता, जैसा कि बाद लोग बोलते हैं कि अल्लाह ताला को आपने दिल की आंखों से देखा है, तो अल्लाह ताला मा ज़ाग़ल बसर नहीं फरमाता। बसर का मतलब यही हुआ कि ये आंखों की बात हो रही है जो इंसानी जिस्म में होती। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म के साथ मेराज और आंखों से अल्लाह ताला के दीदार पर मुफस्सिरीन किराम ने, मुहद्दिसीन किराम ने बहुत दलाइल दिए हैं और ये साबित किया है कि आपको अल्लाह ताला का दीदार हुआ है, आपने अपने आंखों से अल्लाह ताला के जमाल का दीदार किया है। ये सिर्फ और सिर्फ आपका खासा है, किसी और को ये अता नहीं हुआ है। तमाम मखलूक अव्वलीन और आखिरीन हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नियाजमंद है। नियाजमंद का मतलब क्या है? एहसानमंद है। अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए तमाम लोगों पर एहसान किया है, तमाम उम्मतों पे एहसान किया है। अब यहाँ पे उसकी तफसील आप बयान फरमा रहे हैं। यहाँ तक के हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम भी आपके एहसानमंद है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम, दीगर अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम। हाशिया नंबर 2 देखिए, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाहुम्मा उग़फिर ली उम्मती, ए अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा, अल्लाह मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। 2 मरतबा फरमाया। उसके बाद फरमाया मैंने तीसरी जो दुआ है उसको महफूज रखा है उस दिन के लिए जिस दिन तमाम मखलूक मेरी तरफ आएगी, हत्ता कि इब्राहिम खलीलुल्लाह
علیہ السلام آئیں گے، یعنی تمام انبیاء میں سب سے جو اعلیٰ انبیاء ہیں، سب سے افضل جو ہیں، ان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جن کا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اولو العزم انبیاء میں سے ہے، تو شفاعت اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے شروع فرمائے گا۔ شفاعت کبریٰ آپ کو ملے گی، بعد میں انبیاء بھی شفاعت فرمائیں گے، لیکن سب سے پہلی جو شفاعت رہے گی اور اللہ تعالیٰ جو غضب میں ہوگا، وہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو جو دور فرمانے والے ہوں گے اور جو سجدہ کرنے والے ہوں گے، طویل سجدہ، اللہ تعالیٰ آپ سے کلام فرمائے گا اور فرمائے گا کہ آپ اپنا سر مبارک اٹھائیں، آپ دعا فرمائیں، آپ کی دعا قبول کی جائے گی، آپ شفاعت کریں، آپ کی سفارش قبول کی جائے۔ تو وہ جو دن ہوگا اس میں انبیاء کرام علیہ السلام بھی تمام اپنی امتیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجیں گے۔ بڑی تفصیلی حدیث شریف ہے وہ۔ عقیدہ نمبر 42، قیامت کے دن مرتبہ شفاعت کبریٰ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خصائص سے ہے۔ خصائص یعنی آپ کا خاصہ ہے، کسی اور کو یہ نہیں ملا، کہ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم فتح باب شفاعت نہ فرمائیں گے کسی کو مجال شفاعت نہ ہوگی۔ یعنی فتح باب یعنی دروازہ کھولنا، ایک مجازی کیا بولیں گے تعبیر ہے یہ۔ دروازہ کھولنا کا مراد، کھولنے سے مراد کیا ہے؟ سب سے پہلے وہ کام کرنا، سب سے پہلے آپ شفاعت کریں۔ جب تک کوئی شفاعت نہ کر سکے گا، کسی کے مجال نہیں ہے اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنے کی، بلکہ حقیقتاً جتنے شفاعت کرنے والے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں شفاعت لائیں گے یعنی سفارش کریں گے، سفارش یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے سفارش کریں اللہ کی بارگاہ میں، اس طرح کہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ کے حضور مخلوقات میں صرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شفیع ہیں۔ شفیع یعنی شفاعت فرمانے والے ہیں، شافع کا بھی وہی معنی ہے، شفیع کا بھی تقریباً وہی معنی ہے، یہ حضور کے اسماء مبارکہ میں سے ہے۔ اور یہ شفاعت کبریٰ مومن، کافر، مطیع، عاصی سب کے لیے ہے، کہ وہ انتظار حساب جو سخت جانگزا ہوگا، جس کے لیے لوگ تمنا کریں گے کہ کاش جہنم میں پھینک دیے جاتے اور اس انتظار سے نجات پاتے۔ تو یہ شفاعت جو ہے اس میں کفار بھی شامل ہوگا، یعنی یہ شفاعت سے جنت میں داخلہ نہیں ہو رہا، بلکہ قیامت میں جو یہ لمبا انتظار ہو رہا ہے حساب کا، وہ انتظار ختم ہو رہا۔ تو اس میں مطیع بھی ہے، عاصی بھی، مطیع یعنی اطاعت کرنے والا، عاصی گناہگار، اور مومن بھی ہے، کافر بھی، سب ہے۔ اس بلا سے چھٹکارا کفار کو بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملے گا، جس پر اولین و آخرین یعنی پہلی والی امتیں اور بعد والی امتیں، موافقین اور مخالفین یعنی آپ کی بات ماننے والے نہیں ماننے والے، مومنین و کافرین، سب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد کریں گے۔ اسی کا نام مقام محمود ہے۔ یہ جو مقام محمود ہے اس کے بارے میں آپ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے صرف ایک بندے کو عطا فرمائے گا مقام محمود، وہ بہت بڑا مرتبہ ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ وہ مرتبہ مجھے ہی ملے گا، وہ بندہ میں ہی ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ یہ مرتبہ عطا فرمائے گا۔ اور آپ نے فرمایا کہ جو کوئی اذان کے بعد میں مجھ پر درود پڑے اور اس طرح دعا کرے۔ ہمارے پاس عام طور پہ کیا ہوتا، خالی اذان کی دعا یاد دلا دیتے بچوں کو، بڑے بھی پڑھتے، لیکن درود پڑھنا پہلے ہے۔ اذان ہونے کے بعد میں حضور نے دو باتیں فرمائی، جو مجھ پر درود پڑے اور اس طرح کہے اللہم رب ہذہ الدعوہ، پوری دعا آپ نے بتائی۔ تو درود شریف پڑھنا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اس مقام کے لیے، مقام محمود کے لیے دعا کرنا ہے۔ شفاعت کے اور اقسام بھی ہیں، مثلا بہتوں کو یعنی بہت سے لوگوں کو بلا حساب جنت میں داخل فرمائیں گے، یعنی ایسی سفارش ہوگی کہ ان کا حساب کتاب نہیں ہوگا، سیدھا جنت میں چلے جائیں گے، جن میں 4,90,00,000,000 کی تعداد معلوم ہے۔ اب یہ تعداد کیسے معلوم ہوئی، یہ تعداد کیسے معلوم ہوئی؟ وہ ایک حدیث شریف ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 70,000 ہیں جو بلا حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے۔ اس کے بعد فرمایا کہ وہ 70,000 میں سے ہر ایک 70,000 کو جنت میں لے جائے گا۔ اسی طرح اور ایک مرتبہ فرمایا ہر ایک آدمی اور 70,000 کو لے جائے گا، تو اس کی تعداد نکالی گئی تو 4,90,00,000,000 کی تعداد نکلی۔ اتنے لوگ تو بغیر حساب کتاب کے چلے جائیں گے جنت میں۔ آج کی بہت ساری احادیث دی یہاں پہ، آپ لوگ پڑھیے جو لوگ عربی پڑھ سکیں۔ اس سے بہت زائد اور ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علم میں ہیں۔ بہت سے وہ ہوں گے جن کا حساب ہو چکا ہے اور مستحق جہنم ہو چکے، ان کو جہنم سے بچائیں گے۔ یعنی کلمہ گو بہت سارے ایسے ہوں گے جو ایسے اعمال کیے ہیں جن کی وجہ سے وہ جہنم کے مستحق ہو گئے، جہنم میں ان کا داخلہ ضروری ہے۔ اب یہ دوسری شفاعت کی قسم بتا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جہنم میں جانے سے بچائیں گے، اور بعضوں کو شفاعت کر کے کیا کریں گے، تیسری قسم ایسے لوگوں کی ہے، یا پھر شفاعت تیسری ایسی قسم کی ہے جو جہنم میں جا چکے، وہاں کا عذاب بھگت رہے ہیں، ان لوگوں کو جہنم سے نکالیں گے، اس کے بعد جنت میں داخل فرمائیں گے، اور بعضوں کے درجات بلند فرمائیں گے۔ یہ بھی شفاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور بعضوں سے تخفیف عذاب فرمائیں گے، عذاب کی تخفیف کرنا یہ بھی اسی میں شامل ہے۔ ہر قسم کی شفاعت حضور اکرم
صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثابت ہے شفاعت بالوجاہہ، شفاعت بالمحبہ، شفاعت بالاذن، ان میں سے کسی کا انکار وہی کرے گا جو گمراہ ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر قسم کی شفاعت اللہ تعالیٰ کرنے کا اذن عطا فرمائے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائے گے، ان میں سے کسی بھی ایک قسم کی شفاعت کا انکار اگر کوئی کرے گا تو وہ گمراہ ہے، یعنی کہے کہ ایک خاص قسم کی شفاعت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اگر ایسا کہے گا تو شفاعت کبریٰ جو ہے اس کا انکار لازم آ رہا۔ منصب شفاعت حضور کو دیا جا چکا، حضور فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت الشفاعہ، مجھے شفاعت عطا فرمائی گئی، یعنی اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرنا یا سفارش کرنا مجھے عطا فرمایا گیا ہے، اور ان کا رب فرماتا ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رب واستغفر لذنبک وللمؤمنین والمؤمنات، ایک بہت زبردست دلیل یہاں پہ آپ دیے شفاعت کی کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ مغفرت طلب کریں اپنے لیے اور تمام مومنین کے لیے اور مومنات کے لیے۔ تو یہاں پہ مومنین مومنات کے لیے جو مغفرت طلب کرنا ہے یہ کیا ہے؟ یہ شفاعت ہے، یہ سفارش ہے، یعنی اے اللہ تمام مومنین کو تو معاف فرما، ان کی مغفرت فرما، مومنوں کی مغفرت فرما، امتیوں کی مغفرت فرما۔ تو یہ جو کلمات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے یہ دنیا میں حضور کی شفاعت ہی تو ہے نا، سفارش ہے۔ ترجمہ کیا کرے دیکھیے، مغفرت چاہو اپنے خاصوں کے گناہوں اور عام مومنین و مومنات کے گناہوں کی۔ شفاعت اور کس کا نام ہے؟ اللہم ارزقنا شفاعت حبیبک الکریم۔ آپ فرما رہے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے یہ حکم فرما دیا ہے کہ آپ ان کے لیے مغفرت طلب کریں، تو حضور جو مغفرت طلب کر رہے ہیں ہمارے لیے تو حضور کی یہی تو شفاعت ہے، اور کون سی شفاعت ہے فرما رہے ہیں حضور۔ اس کے بعد دعا کر رہے ہیں کہ اے اللہ ہمیں تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عطا فرما، یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم، اس دن کسی کا مال کام آئے گا نہ کسی کے بیٹے کام آئیں گے سوائے اس کے جو اللہ کے پاس قلب سلیم لے کر آیا، ایمان والا دل لے کر آیا، قلب سلیم فرمایا اللہ تعالیٰ نے۔ ترجمہ کیا کہ نیچے اللہ دیکھیں، مگر وہ جو اللہ کے حضور حاضر ہوا سلامت دل لے کر، سلامتی والا۔ شفاعت کے بعض احوال نیز دیگر خصائص جو قیامت کے دن ظاہر ہوں گے، احوال آخرت میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان ہوں گے، یعنی آگے بیان کرنے والے ہیں آپ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مدار ایمان، بلکہ ایمان اسی محبت تھی کا نام ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ماں باپ، اولاد اور تمام جہان سے زیادہ نہ ہو، آدمی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح بخاری شریف کی حدیث ہے، کتاب الایمان میں، کتاب الایمان میں محبت والی حدیث ہے، اور فرما رہے ہیں کہ ایمان اور محبت ایک کیسے ہیں وہ اس میں بتایا جا رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ حضور نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے والد سے، اس کی اولاد سے اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مومن ہونے کا طریقہ بتایا ہے، اور محدثین نے فرمایا ہے کہ اگر ہم اس طرح کہہ دیں کہ جب تک والد کی، اولاد کی اور تمام لوگوں میں سے کسی اور کی بھی محبت آدمی کے دل میں غالب ہوگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے، تو وہ مومن نہیں ہوگا، ایسا کہیں گے تو اکثریت پھر ایمان سے نکل جائے گی۔ لہٰذا محدثین نے فرمایا کہ آدمی ایمان کے کمال کو اس وقت تک نہیں پہنچ سکتا، کامل مومن اسی وقت ہوگا جب اس کی محبت کامل ہوگی، جب وہ ہر چیز میں اللہ اور اس کے رسول کو مقدم رکھے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے سامنے ہوگی۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے کیا چیز؟ تو محدثین نے اس کے بارے میں بھی فرمایا، مفسرین نے ان آیات کی تفسیر میں فرمایا جس میں فرمایا گیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرمائے اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے، فاتبعونی تو تم میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اب یہاں تین چیزیں ہوں گی، ایک حضور کی اتباع، اور ایک اللہ کی محبت، ایک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب حدیث میں تو یہ فرما رہے ہیں کہ جب تک کامل مومن نہیں ہو سکتے، کوئی بھی آدمی کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے اور تمام لوگوں سے بڑھ کے محبت نہ کرے۔ اب آیت میں کیا فرمایا جا رہا ہے؟ اگر حضور کی اتباع کی جائے گی تو اللہ تعالیٰ محبت کرے گا۔ تو اب اگر ہم دونوں کو ملا کے دیکھیں، یعنی اس آیت مبارکہ کو اور اس حدیث کو، تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے محبت کرے۔ محبت کس طرح کرے گا؟ اس کی دلیل کیا ہوگی؟ محبت کے لیے دلیل بہت ضروری ہوتی ہے، تو کیا کرے گا؟ حضور نے جو شریعت لائی
ہے وہ شریعت کی اتباع کرے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حکم دیا ہے اس کو مانے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع فرمایا ہے اس سے بچا رہے گا، حضور کی جو سیرت مبارکہ ہے اس کو وہ اپنی زندگی میں مقدم رکھے گا، اس کو کہتے ہیں اتباع۔ حضور نے جو کیا ہے اس کو وہ کرنے کو ترجیح دے گا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے لگے گا تو کیا کرے گا؟ جب محبت ہوتی ہے تو آدمی اتباع کرنے لگتا ہے، جس طرح چھوٹا بچہ اپنی ماں کے کام کو کیا کرتا ہے؟ کاپی کرتا ہے، ماں جو کرتی ہے وہ کرتا ہے، اس کو یہ نہیں، لڑکا ہے اس کو یہ نہیں معلوم ہے کہ اس کو روٹی بنانا نہیں ہے، اس کو جھاڑو دینا نہیں ہے، عام طور پہ نہیں ہوتا، بچیاں کرتی ہے کام، لیکن لڑکا ہوتا ہے پھر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ ماں روٹی بیلتی ہے تو بچہ روٹی بیلتا، بعد میں وہ بھول جاتا وہ الگ بات، کیونکہ تعلق کمزور ہوتا جاتا، انہیں الگ الگ چیزیں سیکھنے لگتے جاتا، ماحول میں جو جو چیزیں اس کو دکھتے جاتی وہ چیزیں سیکھتا جاتا، جس قسم کا کھیل اس کے سامنے بچے کھیلتے ہیں وہی کھیل وہ کھیلتا، کیوں؟ وہ جس کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، صحبت سے وہ چیزیں حاصل کرتا ہے، لیکن دوسروں کی چیزیں اتنا نہیں سیکھتا جتنا والدین کی سیکھتا، کیوں؟ کیونکہ اس کے دل میں ان کی محبت ہے۔ تو محبت جو ہے وہ اطاعت کو لگی ہوئی ہے، یعنی محبت اور اطاعت دونوں ایک ساتھ ہے۔ آدمی جب کسی سے محبت کرے گا تو اس کے جیسے کام کرنے لگے گا۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کیسے کرے آدمی؟ تو آپ کی سیرت مبارکہ کو پڑھے، آپ کے خصائص شریفہ کو پڑھے، آپ کے اوصاف مبارکہ کو پڑھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شریعت مبارکہ ہے، حضور نے جو احکام ہمیں عطا فرمائے ہیں اس کو جانے۔ جب حضور کے بارے میں وہ جاننے لگے گا تو حضور کو چاہنے لگے گا، اب اس کے اندر یہ جذبہ پیدا ہوگا کہ حضور نے اپنی زندگی میں جو جو کیے مجھے وہ کرنا ہے۔ حضور کا دن کیسے گزرتا تھا، حضور کس طرح کھاتے تھے، کس طرح پیتے تھے، نماز کس طرح پڑھتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا لباس کیسا تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جوتا کیسا تھا، حضور صفائی کو کس طرح ترجیح دیتے تھے، حضور کنگھی کرتے تھے یا تیل لگاتے تھے نہیں لگاتے تھے، کھانے میں کیا کھاتے تھے، لوگوں سے کیسا میل جول رکھتے تھے، لوگوں کے ساتھ کیسا تعلق آپ کا تھا، باہر کیسے تھے، اندر کیسے تھے، گھر کے کام کاج میں ہاتھ بٹاتے تھے، باہر کے کام حضور کیسا کرتے تھے، کسب معاش کے لیے محنت کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، لوگوں کو تعلیم دیتے تھے۔ یہ سب چیزیں آدمی جب پڑھنے لگے گا، حضور کے بارے میں جاننے لگے گا صلی اللہ علیہ وسلم، جب محبت اس کے دل میں بیٹھ جائے گی تو پھر اتباع کرنے لگے گا۔ جب اتباع کرے گا تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی محبت اس کو مل جائے گی۔ فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللَّہ، اللہ نے فرمایا کہ اے حبیب آپ اس طرح فرمائیں اپنے امتیوں سے، تم میری اتباع کرو، اللہ تمہیں چاہنے لگے گا، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اللہ کی محبت حاصل کرنے کے لیے سب سے آسان طریقہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کیسے حاصل ہو سکتی ہے؟ وہ آپ کی محبت سے حاصل ہوگی، کیونکہ جب تک محبت نہ ہوگی چیزیں آدمی کو بوجھ لگنے لگی، آدمی محبت سے نہیں کر سکتا، محبت کے بغیر کام نہیں کر سکتا۔ محبت جب ہو جاتی ہے سب چیزیں آسان ہونے لگتی، اس کے لیے اطاعت آسان ہو جاتی۔ مدار کا مطلب کیا ہے؟ مدار ایمان کا جو لفظ ہے نا، یعنی اس کے اطراف چیزیں گھومتی ہیں۔ 45 کے بارے میں بول رہی ہوں۔ حضور کی محبت مدار ایمان ہے، یعنی آپ اگر دیکھیں اور غور کریں تو معلوم ہوتا ہے کہ چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کے اطراف گھومتی ہیں، یا پھر آپ کے جو اعمال مبارکہ ہیں اس کے اطراف گھومتی ہیں، یا آپ کے جو احوال مبارکہ ہیں اس کے اطراف گھومتی ہیں۔ تمام کا تمام اسلام اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر رکھ دیا ہے۔ حضور کی اتباع کریں آپ تو آپ مسلمان ہیں کامل، حضور سے محبت کریں تو کامل مومن ہیں۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے تمام چیزوں کو جوڑ دیا گیا، اور یہ جو محبت ہے یہی کیا ہے؟ ایمان ہے، اور یہی ایمان کامیابی کا ذریعہ ہے۔ عقیدہ نمبر 46، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اطاعت الہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت آدمی کیسا کرے؟ اب یہاں پہ ابھی میں نے آپ کو اطاعت کی بات سمجھائی تھی کہ انہیں ماں باپ کو دیکھ رہا ان کے جیسے کام کر رہا، گلی میں یا پھر گھر میں بچوں کے ساتھ اگر کھیل رہا ہے تو ان کے جیسے کام کر رہا، تو جس کو دیکھتا ہے ان کے جیسے کام کرتا، اللہ تعالیٰ کو تو نہیں دیکھتا، اللہ تعالیٰ کے جیسے کام کیسے کر سکتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اپنے بندے کامل کو بھیج دیا، مبعوث فرما دیا دنیا میں، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کی بات ماننا ہے تو ان کی بات مانو، اس ذات مبارکہ کو دیکھو، ان کو سنو، ان کے احکام مانو، جن چیزوں کا یہ حکم دے وہ حکم مان لو، جن چیزوں سے یہ منع کرے باز رہو، تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہوگی۔ رسول کی اطاعت ہے بظاہر، لیکن وہی اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے۔ سورہ نساء کی آیت نمبر 80 ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی وہ اللہ کی اطاعت کی۔ حقیقت میں وہ اطاعت کس کی کر رہا ہے؟ اللہ کی اطاعت کر رہا ہے۔ بظاہر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، لیکن
रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या करते हैं वही करते हैं जो अल्लाह ताला फरमाता है। लिहाजा हुजूर की इताअत को अल्लाह ताला ने अपनी इताअत करार दिया है। ये हुजूर का खासा है। दुनिया में कोई भी इस तरह नहीं बोल सकता कि आप मेरी इताअत कर लें। बाज लोग अजीब अजीब अहकाम बयान कर देते। कोई सवाल करे थे, पूछे थे, वो बात मेरे जहन में आ गई कि शौहर की इताअत करे तो अल्लाह ताला की इताअत है। शौहर की इताअत लाजिम है, वाजिब है, ये बात अलग है। आप मसाइल को मिला देना नहीं, फजीलत बढ़ा के आप अंबिया की उतनी फजीलत कर देते हैं और बोलते कि नहीं शौहर इजाजत दिया तो ये कर सकते ना। तो शौहर इजाजत देने वाला कैसा होता? जिन चीजों का अल्लाह ताला ने उसको इख्तियार दिया है उन चीजों की इजाजत देगा। शौहर शराब अगर पी लो बोला तो हलाल नहीं हो जाती शराब। बाज हराम चीजें हैं, शौहर की इजाजत से कर सकते क्या बोल के बाज लोग सवाल पूछ लेते ऐसा। तो आपको ये चीज समझना है कि जो चीजें ममनू है वो ममनू है, कोई भी उसको हलाल नहीं कर सकता। जिन चीजों को शरीयत मना कर दी, मना कर दी। जिन चीजों का इख्तियार दिया गया है उन्हीं चीजों में आपको कर लेना है जो करना। आपका इख्तियार जहाँ दिया गया है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत को अल्लाह ताला ने अपनी इताअत करार दिया है और फरमाया कि जिसने इस रसूल मुकर्रम की इताअत की है उसने दर हकीकत अल्लाह ताला की इताअत की। मतन में आ जाइए ऊपर, ताअत इलाही बेताअत हुजूर नामुमकिन है, यानी अल्लाह की इताअत हुजूर की इताअत के बगैर नहीं हो सकती है। यहाँ तक कि आदमी अगर फर्ज नमाज में हो और हुजूर उसे याद फरमा ले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फौरन जवाब दे और हाजिर खिदमत हो। देखिए नमाज पढ़ रहा है किसके लिए? अल्लाह के लिए। अल्लाह के आगे झुक रहा, रुकू कर रहा, सजदा कर रहा। वैसी हालत में अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो अल्लाह के रसूल हैं, जिनकी वजह से अल्लाह ताला ने सबको मुशर्रफ फरमाया है इस्लाम से, जिनको जरिया बनाया है अल्लाह ताला ने हिदायत का, वो रसूल है। तो वो रसूल अगर आवाज दें, बुलाएं तो फौरी नमाज छोड़ के भागना है। एक सहाबी नमाज पढ़ रहे थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बुलाया, वो नहीं गए। उसके बाद आयत नाजिल हुई। हुजूर ने उनसे पूछा कि मैंने तुम्हें बुलाया था क्यों नहीं आए? तो उन्होंने कहा कि या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं नमाज में था। उसके बाद में आयत मुबारका नाजिल हुई कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूल इज़ा दआकुम लिमा युहयीकुम वअलमू अन्नल्लाह यहूलु बैनल मर्इ व क़ल्बिही व अन्नहु इलैहि तुहशरून। अल्लाह ताला ने फरमाया कि ऐ ईमान वालो तुम जवाब दो, फौरी लब्बैक कहो जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल आवाज दे। यहाँ पे देखिए आवाज देने वाले तो सिर्फ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। हम में से कोई भी ऐसा नहीं है जिनको अल्लाह ताला की आवाज है, अल्लाह ताला उन्हें उससे डायरेक्ट मुखातब हो। लेकिन यहाँ पे अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? जब तुम्हें अल्लाह और उसका रसूल मुखातब करे तो तुम क्या करो? फौरी जवाब दो, लब्बैक कह के भाग जाओ। तो इसका मतलब ये हुआ कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जवाब देने को क्या करार दिया? वो अल्लाह ताला को जवाब देना। जवाब देने से मुराद लब्बैक कहना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होना हुआ, अल्लाह की बारगाह में हाजिर होना हुआ। हजरत किसका वाकया है? देखिए यहाँ पे हाशिए में उबय बिन काब का है वाकया रज़ियल्लाहु ताला। उन्होंने नमाज में जवाब नहीं दिया और नमाज की तखफीफ की। वसल्ला उबय्युन फखफ़फ़ थुम्मा सरफ़ा इला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ाल अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अलैका अस्सलाम मा मनअका मा या उबय अन तुजीबनी इज़ा दअउतुक। वो नमाज को जल्दी जल्दी खत्म करके हुजूर के पास गया और कहने लगे अस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह। हुजूर ने फरमाया कि व अलैका अस्सलाम, ए उबय तुम्हें किस चीज ने मना किया था कि तुम मेरी आवाज का तुम जवाब दो, मेरे पुकारने पर तुम ना? और उन्होंने कहा कि या रसूलल्लाह मैं नमाज में था। हुजूर ने फरमाया कि अफलम तजिद फीमा औहल्लाहु इलैया अन इस्तजीबू लिल्लाहि व लिर्रसूल, क्या तुमने वो नहीं पढ़ा, वो आयत तुम्हें नहीं मालूम जो अल्लाह ताला ने मेरी जानिब वही की है कि तुम अल्लाह और उसके रसूल का जवाब दो जब वो तुम्हें बुलाएं? क़ाला बला वला अऊदु इंशाअल्लाह, तो उन्होंने फौरी तौबा की और फरमाया कि क्यों नहीं या रसूलल्लाह, अगली बार से मैं इस तरह नहीं करूंगा। रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हाँ, और ये शख्स कितनी ही देर तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कलाम करे, बदस्तूर नमाज में है, इससे नमाज में कोई खलल नहीं आता। कितनी बड़ी बात है। देखिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हुजूर के बुलाने पर कोई जाए और हुजूर की बात मुकम्मल हो जाए, वो जवाब भी दे दे, यानी बात कर भी ले, उसके बाद वापस आके नमाज को अपनी कंटिन्यू करे, फिर भी उसकी नमाज नहीं जाती। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मर्तबा इससे जाहिर हो रहा है कि अल्लाह ताला ने आपको इतना बड़ा दर्जा अता फरमाया है कि हुजूर के अलावा किसी और के लिए ये नहीं ना हो सकता सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये जो गुमराही की बातें हैं कि नमाज में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल आना, पीछे आप यहाँ पे हजरत वो कौल जिक्र करे थे, मैं उसको दोहराती हूँ। तो इस मसले से आप उसको जोड़ के देखिए कितनी बड़ी गुमराही है हुजूर के बारे में ऐसी बात करना। अल्लाह ताला महफूज रखे, अकीदों को सलामत रखे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम यानी एतक़ाद आज़मत जुज़े ईमान और
और रुकन ईमान है। यानी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम करना, आपकी तौक़ीर करना, आपकी इज्जत करना, ये क्या है? ईमान का हिस्सा है, बहुत बड़ा हिस्सा है और उसका रुकन है। अल्लाह ताला ने फरमाया लितुमिनु बिल्लाहि व रसूलिही व तुअज़्ज़िरूहु व तुवक़्क़िरूहु। ये रसूल का भेजना किस लिए है? खुद फरमाया इसलिए कि तुम अल्लाह और रसूल पर ईमान लाओ और रसूल की ताजीम और तौक़ीर करो, खूब ताजीम करो और खूब तौक़ीर करो। और फेले ताजीम ऊपर आइए मतन में, और फेले ताजीम बाद ईमान हर फर्ज से मुकद्दम है। फराइज जितने भी हैं उससे मुकद्दम है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम और तौक़ीर। पहले ईमान लाना है। आदमी जब दाखिले इस्लाम हो गया तो अब उस पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम और तौक़ीर फर्ज है। दीगर इबादतें सब बाद में आती है, क्योंकि अभी आपने एक मसला पढ़ा कि सबसे बड़ा फर्ज जो है दाखिले इस्लाम होने के बाद वो नमाज अदा करना है। तो नमाज अदा करने में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताजीम और तौक़ीर में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। खुद नमाज में हुजूर की बारगाह में सलाम पढ़ना है, दुरूद इब्राहिमी हम पढ़ते हैं, फिर अस्सलामु अलैका कहते हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हम डायरेक्ट सलाम पेश करते हैं, या रसूलुल्लाह आप पर सलामती हो, सलाम भी कहते हैं, सलात भी कहते हैं। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अजमत है वो ईमान के बाद है, उसका दर्जा और तमाम फराइज से मुकद्दम है। उसकी अहमियत का पता इस हदीस से चलता है कि ग़ज़वा खैबर से वापसी में मंजिल सहबा पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज असर पढ़कर मौला अली करमल्लाहु वजहू के जानू पर सरे मुबारक रखकर आराम फरमाया। मौला अली ने नमाज असर ना पढ़ी थी, आंख से देख रहे थे कि वक्त जा रहा है, मगर इस ख्याल से कि जानू सरकाऊं तो शायद ख्वाब मुबारक, ख्वाब यानी नींद, ख्वाब बोले तो ख्वाब जो देखते वो समझेंगे आप, नींद मुबारक में खलल ना आए, जानू ना हटाया, यहाँ तक के आफताब गुरूब हो गया, यानी नमाज असर का वक्त खत्म हो गया। जब चश्मे अक़दस खुली, मौला अली ने अपनी नमाज का हाल अर्ज किया। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, डूबा हुआ आफताब पलट आया, यानी वक्त थोड़ा हट गया, सूरज फिर से आ गया। मौला अली ने नमाज अदा की, फिर डूब गया। इससे साबित हुआ कि अफजलुल इबादात नमाज, और वो भी सलात वुस्ता, नमाज असर। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हाफिज़ु अला सलावति व सलात वुस्ता, सबसे अहम तरीन नमाज फरमाया नमाज असर को। तुम नमाजों की पाबंदी करो, नमाजों की हिफाजत करो, नमाज को उसके वक्त से जाने न दो, बतौर खास बीच की नमाज यानी असर की नमाज। तो हजरत मौला अली हैं इतनी अजीम शख्सियत, फिर नमाज है सबसे अफजल इबादत, ऊपर से असर की नमाज मौला अली ने हुजूर की नींद पर कुर्बान कर दी, इतनी बड़ी इबादत को कि इबादतें भी हमें हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही के सदक़े में मिली। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर हजरत अली करमल्लाहु वजहू ने नमाज को तर्क फरमा दिया, अगर हम खुले अल्फाज में कहें, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मौजिज़े का इजहार फरमाया और वक्त को फिर से थोड़ा सा पीछे कर दिया। हजरत अली ने नमाज अदा फरमाई, उसके बाद में फिर सूरज डूबा। दूसरी हदीस उसकी तायद में ये है कि गारे सौर में हजरत पहले सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाहु अन्हु गए, अपने कपड़े फाड़ फाड़ कर उसके सुराख बंद कर दिए, एक सुराख बाकी रह गया, उसमें पाँव का अंगूठा रख दिया। फिर हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया, तशरीफ ले गए और उनके जानू पर सरे अक़दस रख कर आराम फरमाया, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत सिद्दीक़ अकबर के जानू पर सरे मुबारक रखकर आराम फरमाया। उस गार में एक सांप मुश्ताक़ ज़ियारत रहता था, उसने अपना सर सिद्दीक़ अकबर के पाँव पर मला। उन्होंने इस ख्याल से कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद में फर्क न आए, पाँव न हटाया, आखिर उसने पाँव में काट लिया। जब सिद्दीक़ अकबर के आंसू चेहरे अनवर पर गिरे, चश्म मुबारक खुली, अर्ज़ हाल किया हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अर्ज़ हाल क्या यानी जो हुआ है उसको बयान किया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लुआबे दहन लगाया, यानी फूंक, लुआब यानी फूंक को बोलते, दहन यानी मुंह लगाया, फौरन आराम हो गया। हर साल वो सहर औद करता, 12 बरस बाद उसी से आपकी शहादत हुई। यहाँ पे एक शेर आप लिख रहे हैं आला हजरत इमाम अहमद रजा खान रहमतुल्लाहि अलैह का, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, साबित हुआ कि जुमला फराइज फुरू हैं, असलुल उसूल बंदगी उस्ताज वर की है। तो जबरदस्त शेर है। आप फरमा रहे हैं कि ये जो वाकयात हैं, इतने बड़े सहाबा, हजरत अबू बकर सिद्दीक का वाकया आप देख लीजिए, हजरत अली करमल्लाहु वजहू का वाकया देख लीजिए, उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद के लिए मतलब किसी भी किस्म का समझौता नहीं किया। नमाज का वक्त था, कोई बात नहीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नींद खराब नहीं होनी चाहिए, हजरत अली ने इतना लिहाज किया। सांप काट दिया, लेकिन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाहु अन्हु ने अंगूठा नहीं हटाया, ताकि ना मुंह से आवाज निकली। जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नींद से बेदार हुए, उस वक्त आपने अपना हाल बयान किया। तो देखिए, सबसे अहम तरीन फरीजा नमाज, उसके लिए जब हजरत अली ने समझौता कर दिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खातिर, यानी
باقی سب چیزیں ہیں اس سے مقدم نماز ہے. آپ شہادت کے واقعات پڑھ لیجئے. نماز کی حالت میں آپ کی شہادت ہوئی. حضرت امام حسین علیہ السلام کی آپ شہادت کو دیکھیں، نماز کی حالت میں شہادت ہوئی. سب چیزوں سے بڑھ کر نماز ہے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آتی ہے تو نماز سے بھی حضور افضل ہو جاتے ہیں، نماز سے مقدم حضور کو صحابہ کر دیتے ہیں. تو فرمایا، کیا فرمایا اعلیٰ حضرت نے؟ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض، جتنے فرائض ہیں وہ کیا ہے؟ فروع ہیں، یعنی وہ بعد میں آتے ہیں. اصل الاصول یعنی جو سب سے اہم ترین چیز ہے وہ کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے، اتباع ہے، آپ کی تعظیم ہے، آپ کی توقیر ہے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین.